السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل کرنٹ افیئرز دیکھ رہے ہیں۔ کل قومی اسمبلی اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی بائی الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 7 میں سے 5 اور پنجاب اسمبلی کی 3 میں سے 2 نشستوں پر واضح لیڈ سے جیت گئی۔ یہ جیت اس بات کی نوید سنا رہی ہے کہ اگلے الیکشنز میں تحریک انصاف 2/3 نہیں بلکہ 3/4 اکثریت سے الیکشن جیتے گی۔ ایک طرف صرف تحریک انصاف اور دوسری طرف ملک کی 11 نامور سیاسی پارٹیاں، اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، حکومتی ڈھانچہ، سارا کچھ وفاقی گورنمنٹ کے اندر، ان سب کے ہوتے ہوئے صرف ایک کینڈیڈیٹ عمران خان نے 11 پارٹیوں کے متفقہ امیدواروں کو اتنے بڑے مارجن سے شکست دے دی۔ پی ڈی ایم کے پاس کوئی اور بات تو نہ بنی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تحریک انصاف اپنی ہی جیتی ہوئی سیٹیں ہاری ہے اور اپنی ہی جیتی ہوئی 5 سیٹیں جیتی ہے۔ اس بارے میں ہنا پرویز بٹ اور باقی صاحب کے ٹویٹ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن میں جتنے ووٹ لیے ان حلقوں سے اس دفعہ تقریباً تمام سیٹوں پہ پہلے سے ڈبل ووٹ لیے۔ آپ ووٹوں کے مارجن سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2018 کی نسبت ان حلقوں میں تحریک انصاف اب کتنی زیادہ مقبول ہے۔ دوسرا، تمام سیٹوں پہ صرف ایک امیدوار عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے، جن کو سب کو پتہ تھا وہ ان کے حلقوں میں بھی کبھی نہیں آئیں گے، کبھی ان کا کوئی کام وغیرہ نہیں کریں گے، ان سے ملیں گے نہیں، بلکہ سب کو 100% کنفرم ہے کہ وہ تو اسمبلی میں حلف لینے بھی نہیں جائیں گے۔ اس کے باوجود عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے۔ تیسرا، ایک طرف اکیلا عمران خان پی ٹی آئی، دوسری طرف جن کو بھی ٹکٹ ملے وہ سب 11 پارٹیوں کے متفقہ امیدوار تھے۔ 11 پارٹیوں نے مل کر متفقہ طور پر ان سب امیدواروں کی کمپین چلائی، لیکن دوسری طرف صرف اکیلا عمران خان اور تحریک انصاف کمپین چلاتی رہی۔ مطلب 11 پارٹیوں کے مقابلے میں صرف ایک پارٹی کی کمپین تھی۔ اس کے باوجود پہلے کے نسبت وہ ایک پارٹی اس کا ایک امیدوار پہلے سے دگنے ووٹ لے گئے۔ چوتھا، اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کا پی ڈی ایم امیدواروں کے حق میں ہونا بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پانچواں، سوائے 1-2 میڈیا چینلز کے جن میں ARY اور بول نیوز سر فہرست ہیں، یہ دونوں نیوز چینل بھی بدترین حکومتی پابندیوں کا شکار ہیں۔ ان دونوں چینل کے علاوہ باقی تقریباً تمام میڈیا ایک طرح سے پی ڈی ایم کے امیدواروں کی کمپین کر رہے تھے۔ مطلب کہ مین سٹریم میڈیا پہ بھی پی ٹی آئی کا مکمل بلیک آؤٹ تھا۔ چھٹا، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کتنے ہی لوگ تھے جن کے ووٹ ان کے علاقوں سے دوسرے علاقوں میں ٹرانسفر کیے گئے، وہ دوسرے علاقوں میں ووٹ ڈالنے گئے تو وہاں بتایا گیا کہ آپ کا تو نام ہی ووٹر لسٹ میں نہیں ہے۔ تو لوگوں کے ووٹ شفٹ ہونے سے بھی تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان سب باتوں کے باوجود تحریک انصاف کا اتنی زیادہ لیڈ سے الیکشن جیت جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن اسے ہم معجزہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو مستقبل کے الیکشن کی نوید ہے۔ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ دیر یا بدیر جب الیکشن ہوں گے عمران خان ہی وزیر اعظم ہوگا، لیکن الیکشن جتنا لیٹ ہوتا جائے گا عمران خان کی مقبولیت اور ووٹ بینک میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک اور چیز کہ مہربانوں کی سیٹ کے ہارنے پر تحریک انصاف کے یوٹیوبر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ انہوں نے بھی باقی جماعتوں کی طرح مسلم لیگ اور تحریک انصاف کی طرح موروثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ محمود کی بیٹی کو ٹکٹ دیا، تو یہاں یہ چند باتیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ جب شاہ زین قریشی شاہ محمود کا بیٹا الیکشن جیتا ہے تب کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔
بلکہ سب نے اسے تحریک انصاف کی فتح قرار دیا۔ دوسری بات یہ کہ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی فیملی کے علاوہ کوئی ایسا مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں تھا جسے تحریک انصاف کا ٹکٹ دیا جاتا یا جو ملتان میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے سمیت باقی 11 جماعتوں کو شکست دے سکتا۔ تیسرا، مہر بانو کے الیکشن ہارنے کی وجہ وفاقی حکومت بھی ہے۔ الیکشن کے دنوں میں یوسف رضا گیلانی وغیرہ نے بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت اتنے زیادہ لوگوں کے نام رجسٹر کیے، ان کو بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت اتنی زیادہ رقم دلوائی گئی، یہ عنصر بھی مہر بانو کے الیکشن ہارنے کی وجہ بنا۔ لیکن اس کے باوجود جو مثبت پہلو ہے وہ یہ کہ 2018 کی نسبت مہر بانو نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیے، اس لیے ان تمام وجوہات کی وجہ سے مہر بانو کی شکست کو تنقید کا نشانہ بنانا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ یہاں پہ تحریک انصاف کے لیے جو منفی پہلو ہے وہ یہ کہ عمران خان کا نام، عمران خان کی ذات ہی تحریک انصاف میں آل ان آل ہے۔ عمران خان کو چاہیے کہ اپنے تمام کینڈیڈیٹ سمیت تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کو بھی مضبوط کرے، ان کو بھی آگے لائے۔ ایک اکیلا عمران خان قومی اسمبلی کی 342 سیٹوں پہ نہ الیکشن لڑ سکتا ہے، نہ ساری سیٹیں جیت سکتا ہے، نہ اکیلا آدمی 342 کی جگہ اسمبلی میں بیٹھ سکتا ہے۔ اس لیے جو کینڈیڈیٹ جن حلقوں میں ہیں، جنہوں نے پہلے الیکشن جیتا یا جو ہارے ہیں اور اس وقت بہتر پوزیشن میں ہیں، ان سب کو ان کے حلقوں میں مضبوط کرنا ہی عمران خان کا پہلا ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی ہر لحاظ سے نظر آ رہا ہے کہ اگلا الیکشن آسانی سے جیت جائے گی، لیکن اس پہلو کو اگنور کرنا بھی کسی طرح مناسب نہیں ہے۔